نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 9 دیکھیں گے۔ سورہ آل عمران شروع ہو رہی ہے یہاں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم الف لام میم اللہ تعالیٰ لا نہیں الہ کوئی معبود الا مگر ہوا وہ الحی ہمیشہ زندہ ہے القیوم ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ نزلہ اسے نازل کی علیہ آپ پر کتاب بالحق حق کے ساتھ مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے لما اس کے لیے جو بین یدیہ اس سے پہلے ہے۔ بین کہتے ہیں درمیان، یدن ہاتھ کو کہتے ہیں، ہی اپنے یعنی اپنے ہاتھوں کے درمیان جو چیز ہوگی وہ کہاں پہ ہوگی؟ پہلے یعنی آگے، تو پہلے آگے سے مراد یعنی پہلے۔ وانزلہ اور اسے نازل کی التورات والانجیل اور انجیل من قبل اس سے پہلے ہدن ہدایت للناس لوگوں کے لیے، لام ذریعہ کے لیے، الناس لوگوں کے لیے۔ وانزلہ اور اس نے اتارا ہے الفرقان فرق کرنے والا یعنی قرآن پاک۔ انا یقیناً الذین جن لوگوں نے کفر کیا بھی آیات اللہ تعالیٰ کی آیات کا لہم ان کے لیے عذاب شدید زبردست۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ عزیز سب پر غالب ہے، ذو انتقام بدلہ لینے والا۔ انا بلا شبہ اللہ تعالیٰ لا نہیں یخفی چھپا رہتا علیہ اس پر شیئن کچھ بھی فی الارض زمین میں ولا اور نہ فی السماء آسمان میں۔ ہوا وہ الذی جو یصورکم صورتیں بناتا ہے تمہاری فی الارحام رحموں میں کیفا جیسے یشاء وہ چاہتا ہے۔ یہاں پہ یشاء میں یا جو ہے وہ کے معنی دے رہا ہے۔ لا نہیں الہ کوئی معبود الا مگر ہوا وہ العزیز سب پر غالب الحکیم کمال حکمت والا ہے۔ ہوا وہی الذی جس نے انزلہ اتاری علیہ آپ پر کتاب منہ جس میں سے آیات محکم ہن وہی اصل ہے الکتابی کتاب کی، واخرو اور کچھ دوسری متشابہات کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ پھر جن لوگوں کے فی قلوبہم ان کے دلوں میں، فی میں قلوب دل، ہم ان کے دلوں میں زیغن کجی ہے، ٹیڑھ پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ تو وہ پیچھے لگ جاتے ہیں، ما اس کے جو تشابہ کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں، منہ اس میں سے ابتغاء تلاش میں الفتنۃ فتنے کے، وابتغاء اور تلاش میں تأویلہ اس کی اصل مراد کی، وما حالانکہ نہیں یعلم جانتا تأویلہ ان کی اصل مراد کو، الا مگر اللہ تعالیٰ۔ والراسخون وہ پختگی رکھنے والے فی العلم علم میں، یقولون وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے بھی اس پر، کلن سبھی من عندی طرف سے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، وما اور نہیں یذکر نصیحت قبول کرتے الا مگر اولو الالباب عقل والے۔ ربنا اے ہمارے رب لا تزغ نہ آپ ٹیڑھا کرنا، ربنا اے ہمارے رب لا نہ تزغ تو ٹیڑھا کرنا، قلوبنا ہمارے دلوں کو، بعد اس کے بعد کہ اس جب ہدیتنا تو نے ہمیں ہدایت دی، وہب اور عطا فرمانا لنا ہمارے لیے من لدنک اپنے پاس سے رحمت، انکا بے شک آپ، انت آپ ہی الوہاب بےحد عطا کرنے والے ہیں۔ ربنا اے ہمارے رب انکا بلا شبہ آپ جمع کرنے والے الناس لوگوں کو لیومن دن کے لیے لا ریبہ نہیں کوئی شک فیہ اس میں، انا بے شک اللہ تعالیٰ لا نہیں یخلف المیعاد کہ یخلف وہ خلاف کرتا المیعاد وعدے کو۔
رکوع نمبر 9 کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ سورہ آل عمران یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ اس سورہ میں ایک جگہ پر آل عمران کا تذکرہ کیا گیا، اسی کو سورت کا نام دیا گیا، صرف ایک آیت میں اس کا نام استعمال ہوا ہے۔ تو اس سورت کی 200 آیات ہے اور یہ 20 رکوع پر مشتمل ہے اور یہ مدنی سورت ہے۔ سیدنا نواز بن سمان کلابی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن مجید ان لوگوں کو جو اس پر عمل کرنے والے تھے لایا جائے گا، ان کے آگے سورہ بقرہ اور آل عمران ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کے لیے 3 مثالیں ارشاد فرمائی جنہیں میں اب تک نہیں بھولا، یعنی انہوں نے فرمایا کہ میں اب تک ان مثالوں کو نہیں بھولا۔ وہ اس طرح سے کہ جس طرح کے 2 بادل ہوں یا 2 سیاہ صاحبان ہوں اور ان دونوں کے درمیان روشنی ہو، یا سب بندی ہو، پرندوں کی 2 قطاریں ہوں اور وہ اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں جھگڑا کرے گی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ کون کون سی 2 صورتیں؟ ہاں، سورہ بقرہ ماشاءاللہ ہم نے حاصل کر لی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے، اور اب سورہ آل عمران شروع ہو گئی ہے۔ ایک اور روایت سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا، اور 2 روشن صورتوں کو پڑھا کرو۔ وہ کون سی 2 روشن صورتیں ہیں؟ سورہ بقرہ اور سورۃ آل عمران، کیونکہ یہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گے جیسے کہ 2 بادل ہوں یا 2 صاحبان ہوں یا 2 اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں، اور اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں جھگڑا کریں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور جادوگر اس کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ صحیح مسلم کی 1874 نمبر حدیث ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، الف لام میم۔ یہ حروف مقطعات ہے، یعنی کٹے ہوئے حروف۔ ان کی مراد کے بارے میں کون جانتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن اس کا ایمان لانا ان پر فرض ہے، اور ان کے معنی کی کھوج میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حروف کی کوئی تفسیر بیان نہیں کی سوائے اس کے کہ اس کے پڑھنے کا ثواب ہے۔ یعنی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ قرآن کے ہر حرف کا جو ہے 10 نیکیاں ملتی ہیں، یعنی الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف اور میم تیسرا، یعنی الف لام میم پڑھنے کے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اس سے کیا مراد ہے کہ اگر ہم سمجھ کے نہیں بھی پڑھ رہے تو ثواب کی نیت سے بھی پڑھیں، حالانکہ ان کے میننگ ہم نہیں جانتے، لیکن اس کا ثواب ہمیں پھر بھی ملے گا۔ آیت نمبر 2 ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہمیشہ زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ یعنی جملے میں نفی اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق ہے ہی نہیں، اور اس بات کی ہے کہ ہر قسم کی الوہیت عبودیت کا حقدار کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ۔ اس جملے کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی قسم کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ اس کے سوا نہ کسی کے لیے قیام ہے، نہ رکوع، نہ سجدہ، نہ قربانی، نہ نذر و نیاز، اور ہر حالت میں صرف اسی سے دعا کی جائے گی، اس کے سوا کسی سے دعا نہ کی جائے۔ صرف اسی کے گھر بیت اللہ کا طواف کیا جائے گا، صرف اسی کی قسم کھائی جائے، صرف اسی کی غیر مشروط حاکمیت تسلیم کی جائے گی۔ اس کی عبادت میں کوئی اس کا ساجی شریک مقابل نہیں ہے۔ اس سورت کے شروع میں 80 سے زیادہ آیات عیسائیوں کے مباحثہ اور ان کے مذہب کی تردید اور انہیں سچے دین یعنی اسلام کو قبول کرنے کی دعوت پر مشتمل ہے۔ جس طرح سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات یہود سے مناظرہ پر مشتمل ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ سورت اپنی الوہیت کے اعلان سے شروع کی ہے۔ اس نے بتایا کہ وہی ایسا معبود ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ عبادت صرف کس کی ہے؟ اسی ایک اللہ تعالیٰ کے لیے، اسی کے لیے عبادت ہونی چاہیے، لہٰذا اس کے سوا جس معبود کی بھی پوجا کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی سچا معبود ہے جو الوہیت کی تمام صفات سے موصوف ہے، جن سب کا تعلق حیات اور قومیت کے صفات سے ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کی فضیلت کے حساب سے دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔
اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کبھی بھی بندہ کبائر سے اجتناب کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ کلمہ توحید عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ ترمذی کی 3824 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس شخص نے گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دی ہے۔ مسلم کی 47 نمبر حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت الحی یعنی ہمیشہ زندہ رہنے سے مراد کہ وہ ذات جس کی زندگی ذاتی اور دائمی ہے انہیں کسی اور نے زندگی نہیں دی۔ دائمی زندگی کے مراد کہ اس کی زندگی میں تسلسل اور دوام ہے، یعنی وہ پہلے بھی زندہ تھا، اب بھی زندہ اور ہمیشہ زندہ رہے گا، نہ پہلے نہ کبھی بعد میں کبھی بھی زوال نہیں آئے گا۔ الحی تمام صفات کمال کو لازم کر دیتا اور یہی اس میں اعظم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عظیم ترین اور کامل ترین حیات کی صفات حاصل ہے جو ان تمام صفات کے مالک ہے جن کے بغیر صفات حیات کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ مثلاً سمیع اور بصیر ہے، قدرت اور قوت والا ہے، عظمت والا ہے، بقا، دوام اور غلبہ سب اسی کا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت القیوم ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کی تخلیق، رزق، دیکھ بھال، حفاظت کرنے والا ہے۔ ہر چیز کا وجود، بقا، تدبیر کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے میں ہے۔ القیوم کا مطلب ہے وہ خود بخود قائم ہے، لہٰذا تمام مخلوقات سے وہ بے پرواہ ہے، وہ سب کو قائم رکھنے والا ہے، اس لیے تمام مخلوقات وجود میں آنے، تیار ہونے، ترقی کرنے میں اس کی محتاج ہے۔ وہی تمام مخلوقات کا مدبر، اس کا تصرف کرنے والا ہے۔ جسم و روح و دلوں کے تمام معاملات اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ تو القیوم میں کیونکہ القیوم وہ ہیں جو خود بخود قائم ہے، اپنی تمام مخلوقات سے بے نیاز ہے، انہوں نے ساری موجودات کو قائم کیا، انہیں وجود میں لائے، انہیں باقی رکھا، انہیں اپنے وجود کی بقا کے لیے جو کچھ درکار تھا وہ مہیا فرمایا۔ تو کائنات کی ہر چیز کا قیام صرف اللہ رب العزت کے ساتھ ہے۔ وہ کمزور کو برقرار رکھتا ہے، اسے کوئی گرا نہیں سکتا، طاقتور کو ہٹا اور مٹا دے تو اسے کوئی سہارا نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی صفت قیوم میں کمزور اور ضعیف کے لیے حقیقی اطمینان ہے کہ جب معاملہ رب قیوم کے ساتھ ہے تو ساری کائنات مل کر بھی گرا نہیں سکتی۔ اس میں طاقتور کے لیے تنبیہ ہے اور سارا زور اور قوت کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں یہ ٹھان لیتے نا کہ کوئی دنیا کی کوئی طاقت ہمیں گرا نہیں سکتی تو ہمیں کسی سے ڈر نہیں لگتا، پھر وہ چاہے تو نشان بھی مٹا دے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ بعزتک الذی لا الہ الا انت الذی لا یموت والجن والانس یموتون، تیری عزت کی پناہ مانگتا ہوں کہ تیرے کوئی معبود تیرے سوا نہیں، تیری ایسی ذات ہے جسے موت نہیں اور جن و انس فنا ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری کی 7383 نمبر حدیث ہے۔ آیت نمبر 3 ہے نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، اس نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس نے تورات اور انجیل بھی نازل کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ کیا اتارا؟ قرآن پاک، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے علم کے ساتھ اتارا، اور کس پر اتارا؟ فرشتے کی گواہی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قرآن مجید عظیم کتاب ہے، اس کی خبریں، احکامات حق پر مبنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو حق کے ساتھ اس لیے نازل کیا تاکہ بندے اس کتاب کا نفع مند علم حاصل کر سکیں، اس پر عمل کریں، اپنے رب کی عبادت کریں۔ مصدق لما بین یدیہ، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں اس حقیقت سے روشناس کروایا کہ اگر قرآن مجید کسی انسان کی کوشش کا نتیجہ ہوتا یا کسی اور کی طرف سے نازل ہوتا تو ان آسمانی کتابوں میں ایک جیسے مضامین نہ ہوتے، بلکہ یہ کتابیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، ہر دور میں ہر کتاب میں بدل جاتی۔ قرآن مجید پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا
والا ہے، جس بارے میں یہ کتاب فیصلہ کر دے وہی حق اور مقبول ہے، اور جس بارے میں قرآن مجید تردید کر دے وہ ناقابل قبول ہے۔ قرآن مجید ان تمام مسائل کے مطابق ہے جن پر تمام رسولوں کا اتفاق ہے، اس سے اس کا سچا ہونا ثابت ہوتا ہے۔ یہ تصدیق کرنے سے کیا مراد ہے؟ ان کو مانا جائے کہ وہ سچی کتاب ہے، ہم کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں نا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ صحیح ثابت کرنا، یعنی جو احکامات پچھلی کتابوں میں ہیں وہی احکامات آگے آ رہے ہیں، یعنی قرآن میں بھی وہی احکامات ہیں، کوئی بھی فرق نہیں ہے، تو اس لیے یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ تو اہل کتاب جب تک قرآن مجید پر ایمان نہ رکھے تب تک اپنی کتابوں کو سچا نہیں مان سکتے، کیونکہ قرآن مجید کا انکار ان تمام کتابوں کا انکار ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اس نے تورات اور انجیل بھی نازل کی۔ کس نے نازل کی؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات اور عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کو اتارا۔ قرآن مجید تورات اور انجیل میں بتائی گئی سچائیوں اور پیشن گوئیوں کا اعتراف کرتا ہے، یعنی پہلی کتابیں قرآن مجید کی سچائی کو تسلیم کرتی ہیں، کیونکہ ان میں قرآن مجید کی بشارت ہے، قرآن مجید میں بھی ان کی صداقت ہے۔ آیت نمبر 4 ہے، من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور اسی نے حق اور باطل میں فرق کرنے والا قرآن اتارا۔ یقیناً جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کیا ہے ان کے لیے زبردست عذاب ہے، اللہ تعالیٰ سب پر غالب بدلہ لینے والا ہے۔ من قبل یعنی قرآن مجید کو نازل کرنے سے پہلے، ھدی للناس لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی قرآن مجید کو لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے رہنما بنا کر نازل کیا گیا، جیسے تورات اور انجیل کو نازل کیا گیا تھا۔ اب جو کوئی قرآن مجید کی ہدایت کو قبول کر لے وہ ہدایت پا گیا، اور جو انکار کر دے وہ گمراہ ہو گیا۔ تو تورات اور انجیل اپنے دور کے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید نازل ہونے کے بعد اب صرف یہی کتاب ہدایت کا ذریعہ ہے۔ وانزل الفرقان، اور اسی نے حق اور باطل میں فرق کرنے والا قرآن اتارا، یعنی قرآن مجید میں ایسے دلائل ہیں جن سے حق اور باطل کے درمیان فرق جو ہے واضح ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ضرورت کے مطابق تفصیل بیان کی ہے جس سے احکامات واضح ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید ساری آسمانوں کی اصل ہدایات اور بدلی گئی باتوں کے درمیان فرق کرتا ہے، یعنی جو باتیں اس میں بدل دی گئی تھی بعد میں تو اللہ نے قرآن کے ذریعے سے اس کی تصدیق کی ہے کہ یہ بات ایسے نہیں تھی، اور یہ واضح کرتا ہے کہ اصل کیا ہے، تبدیلی کیا ہے۔ یہ قرآن مجید ہدایت اور گمراہی میں، حق اور باطل میں، صحیح اور غلط میں اپنی دلیلوں اور واضح بیانات سے فرق کرتا ہے۔ جو اس پر ایمان نہیں لاتا ہے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں رہنے دیتا ہے، اس لیے قرآن حکیم فرقان ہے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، یقیناً جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کیا اس کے لیے زبردست عذاب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کا کفر کرنے والوں کو دھمکی دی ہے کہ جن لوگوں نے معزز رسولوں کی مخالفت کی، ان کی آیات کو جھٹلایا، وہ انہیں انتقام لیے بغیر نہیں چھوڑے گا، ان کے لیے زبردست عذاب ہے، کیونکہ اس نے تمام شبہات کو دور فرما دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کو کفر کرنے والوں کو دھمکی دی ہے اس آیت میں کہ قیامت کے دن ان کو سخت پکڑ ہوگی، ان کے قہر اور عذاب سے کوئی ان کو چھڑوا نہیں سکے گا، جس کی شدت کا اندازہ کرنا ناممکن ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ سب پر غالب بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ عزیز ہے، سب پر غالب ہے، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اس کے سامنے انسان مغلوب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ذو انتقام ہے، انتقام لینے پر قدرت رکھتا ہے، وہ بے پناہ قوتوں کا مالک ہے، اس کی پکڑ شدید ہے، وہ خوفناک انتقام بھی لے سکتا ہے۔ جو اس کی نافرمانی کرے گا وہ اسے انتقام لے گا، لہذا آیات کا انکار کرنے سے بچ جاؤ۔ آیت نمبر 5 ہے، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بلا شبہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں رہتا، نہ ہی زمین میں نہ ہی آسمان میں۔
یعنی یہ کہہ کر کہ اس حقیقت کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ظاہر پوشیدہ تمام معاملات میں ہے، اس کائنات میں اس سے کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی، کسی نیت کسی ارادے کو بھی اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپایا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہی آسمان زمین کے غیب کو جانتا ہے، کوئی تدبیر اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں، اس لیے کوئی سزا سے بچ نہیں سکے گا، اس کے بچنے کے امکان ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ غالب ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، اس سے کوئی چھپ نہیں سکتا، کوئی بچ نہیں سکتا، اس لیے اس کی آیات کا انکار کرنے سے باز آ جاؤ۔ آیت نمبر 6 ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہی ہے جو رحموں میں جیسے چاہتا ہے تمہاری صورتیں بنا دیتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یعنی ماؤں کے پیٹوں کے بچوں کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ باریک بینی سے انہیں سنبھالتا ہے۔ آپ کبھی اندھیرے میں کام کوئی کر کے دیکھیں، کوئی لکھ کر ہی دیکھیں، آپ کی رائٹنگ کیا صحیح آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کیسے صورت بناتا ہے، ماں کے پیٹ میں کتنے اندھیرے ہوتے ہیں، ان اندھیروں میں مکمل وجود جو ہے وہ بچے کو عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا، جو خود ماں کے پیٹ سے جنم لے وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے سلسلے کو خود قائم کیا۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر کشی کی، کیسے اس نے چاہی، لہٰذا جیسی اس نے چاہی ویسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل بنائی۔ تو لہٰذا یہ عقیدہ باطل ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام رب ہے۔ یعنی یہاں پہ داعش کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ سورہ ال عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا، تو یہ بتایا گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یعنی عیسائیوں کی یہ تردید کی گئی ہے کہ صرف ایک ہی رب ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو خود پیدا کیے گئے ہیں، تو وہ کیسے الہ ہو سکتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو رب ماں کے پیٹ میں جیسی چاہتا ہے صورتیں بناتا ہے، پھر وہ بچے کی چھوٹی بڑی ضرورتیں پوری کرتا ہے، یقیناً وہی رہنمائی کر سکتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اس سے اس کا معبود ہونا ثابت اور متعین ہوتا ہے۔ یعنی الوہیت عبودیت کا حق کون رکھتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ، اس کے ماں سوا جس کو پوجا جاتا ہے اس کی الوہیت باطل ہے۔ اسے عیسائیوں کے اس عقیدے کی بھی تردید ہو جاتی ہے جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو معبود سمجھتے ہیں۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس جملے کے معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی قسم کی عبادت نہ کی جائے، اس کے سوا نہ کسی کے لیے قیام کیا جائے، نہ رکوع کیا جائے، نہ سجدہ، نہ قربانی، نہ نظر نیاز۔ ہر حالت میں کس کی عبادت کی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ سے، صرف اسی سے دعا کی جائے گی، اس کے سوا کسی سے دعا نہیں کی جائے گی۔ صرف اسی کے گھر یعنی بیت اللہ کا طواف کیا جائے گا، صرف اسی کی قسم کھائی جائے گی، صرف اسی کے غیر مشروط حاکمیت تسلیم کی جائے گی۔ اس کی عبادت میں کوئی اس کا ساجی شریک اور مد مقابل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ العزیز ہے، وہ حیات اور تصویر سازی پر پوری طرح غلبہ رکھتا ہے، وہ ایسی غیر فانی عزت والا ہے جسے کوئی پا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ الحکیم ہے، کمال حکمت والا ہے، اس کے تمام احکام حکمتوں پر مبنی ہے۔ اس کا تخلیقی عمل جو قہری ٹیکنالوجی پر مبنی ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی، نہ کوئی دوسرا اس کام میں اس کا شریک ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 7 ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ وہی ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری جس میں سے بعض محکم آیات ہیں، وہی کتاب کی اصل ہیں، کچھ دوسرے یعنی معنوں میں ملتی جلتی ہیں، پھر جن کے دلوں میں کجی ہے وہ اس میں سے ان آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں جو کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں، فتنے کی تلاش کے لیے اور اس کی اصل مراد کی تلاش کے لیے۔
حالانکہ ان کی اصل مراد کو کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور ان میں پختگی رکھنے والے لوگ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، سبھی ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور نصیحت نہیں قبول کرتے مگر جو عقل مند ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری، یعنی اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب یعنی قرآن پاک اتاری۔ منہ آیات و محکمات، اس میں بعض محکم آیات ہیں۔ محکم آیات یعنی حکم سے ہے، جو پختہ مضبوط جو حکم ہے۔ تو محکمات سے مراد وہ آیات جن کا مفہوم سمجھنے میں کسی کو مشکل پیش نہیں آتی، ان کا مفہوم ظاہر ہوتا ہے، ہر شخص اسے سمجھ لیتا ہے۔ اس میں کائناتی نشانیاں شامل ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات آخرت کے لیے دلیل کے طور پہ پیش کیا گیا۔ ان میں احکامات، مسائل، تاریخی واقعات، عبرت، نصیحت کی باتیں، یہ سب محکم ہے، اور دوسری جن میں اللہ تعالیٰ کی حجتیں، لوگوں کا بچاؤ، حق اور باطل کے نزاع کے فیصلے۔ تیسری محکم کی سب سے بہتر تعریف یہ ہے کہ جس کا معنی واضح اور جس کی دلالت ظاہر ہو۔ تو آیات میں دنیا کو اسلام کی دعوت دی گئی، ان آیات میں گمراہوں کو تردید اور سیدھے راستے سے وضاحت کی گئی، ان آیات میں دین کے بنیادی اصول بتائے گئے ہیں، دنیا کی زندگی میں احکامات ہیں، مثلا عبادات، اخلاق، فرائض، امر نہیں وغیرہ کا ذکر کیا گیا۔ ہن ام الکتاب، وہی کتاب کی اصل ہے، ہر شے کی اصل کو کہتے ہیں ام۔ تو وَأُخَرُ مُتَشَابِهَةٌ، اور دوسری کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں۔ تو متشابہ سے مراد ہے کہ وہ آیات جن کے معنی سمجھنے میں بعض لوگ شبہ میں پڑ جاتے ہیں، شبہ سے ہے نا متشابہہ، شبہ کرنے والی، جن کا مفہوم جو ہے ذہن انسانی کی دسترس سے بالا تر ہے، یعنی انسان کا ذہن قبول نہیں کر سکتا کہ یہ ایسا ہو بھی سکتا ہے، جن کا معنی واضح نہ ہو، نہ جس کی دلالت ظاہر نہ ہو، مثلا اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات، مثلا رحمان عرش پر مستوی ہے، کسی کو معلوم نہیں، یا جنت دوزخ کے حالات، تقدیر کے مسائل، ملائکہ وغیرہ کے بارے میں ذکر کیا گیا ہو۔ تو قرآن مجید میں بہت زیادہ محکم آیات ہیں جو آسانی سے ہر شخص کی سمجھ میں آ جاتی ہیں، ان کی طرف ہر شخص کو رجوع کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کی کچھ آیات متشابہ ہیں جو بعض لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، ایسی آیات کو ایسی صورت میں محکم آیات کی روشنی میں سمجھنا ضروری ہے۔ اس طریقے سے آیات ایک دوسرے کی تائید کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ متشابہات کس کے دل میں شبہ ڈالتی ہیں؟ اس شخص کے دل میں شبہ ڈالیں گی جس کو یقین آ جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، پھر اس کے اندر خلجان پیدا نہیں ہوتا۔ ایسا شخص سیدھا سادہ مفہوم لیتا ہے، جہاں پیچیدگی ہوگی وہاں کھوج لگانے کی بجائے کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کے کلام پر ایمان لا کر اپنی توجہ دوسری طرف لے جاتا ہے۔ یعنی ہم نے کیا کرنا ہے؟ محکم آیات پر، محکم سے کیا مراد ہے؟ جو حکم ہے، جیسے زکوٰۃ کے مسائل ہیں، روزے کے مسائل ہیں، یعنی یہ محکم آیات ہے نا، ہمیں واضح طور پہ بتا دی گئی ہیں کہ کیا کرنا ہے، ہم نے کیسے، طہارت کے مسائل ہیں، یہ سب ہمیں بتا دیا گیا، وضو بتا دیا گیا، کیسے ہم نے عبادات کرنی ہے، تو یہ سب محکم ہے، یعنی ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، اور متشابہات کے پیچھے نہیں بھاگنا۔ متشابہات کیا ہے؟ یعنی جنت کیسی ہے، دوزخ کیسی ہے، جیسے قرآن پاک میں بتایا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اب وہ کیسے ہے ہم نہیں جانتے، اور نہ ہی ہم نے اس کی کھوج میں جانا، جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا بس ہمیں ویسے پتہ، اس سے زیادہ نہیں پتہ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پھر جن کے دلوں میں کجی ہے، پھر جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے، یعنی جو لوگ سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، جن کے دل ہدایت پر نہیں ہے۔ کیا کس سے کجی؟ کجی ہے، کجی یعنی جن کے دل میں ٹیڑھ پن ہے، یعنی وہ سیدھے راستے پر چلتے ہی نہیں ہیں، ان کو جتنا مرضی سیدھا راستہ بتا دو وہ سیدھے راستے پہ ہی نہیں ہوں گے۔ تو جن کے دلوں میں کجی ہے، جو سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، آگے میں نے میننگ بھی بتایا اس کا، کہ جن کے دل ہدایت پر نہیں ہے، وہ گمراہ ہیں،
اور جن کے ارادے ٹیڑھے ہیں۔ دل کی کجی سے مراد عقل کی کجی بھی ہے، یعنی عقل بھی ان کی ٹیڑھی ہے، یعنی وہ جو بات سنتے ہیں الٹی ہی سنتے ہیں۔ وہ کسی معاملے کو نہ صحیح رخ سے دیکھیں گے، نہ صحیح رائے قائم کر سکیں گے، اور اسی طرح غلط فہمیوں میں پڑے رہیں گے۔ دل کی کجی سے مراد شبہات، شہوات اور فتنوں کی وجہ سے حق سے ہٹ جانا۔ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، اور اس میں سے ان آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں جو کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں، یعنی دل اور عقل کی کجی والے محکم آیات کو چھوڑ کر متشابہ کے پیچھے چلے جاتے ہیں، اور محکم آیات کو متشابہ کی روشنی میں سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو متشابہ کے پیچھے وہ لوگ جاتے ہیں جن کے دلوں میں کجی ہے۔ سیدنا ابن عباس نے فرمایا شک کرنے والے متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، ابتغاء الفتنہ، فتنے کی تلاش کے لیے، یعنی وہ لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنے کے لیے متشابہ کے پیچھے جاتے ہیں۔ متشابہ میں چونکہ اشتباہ موجود ہوتا ہے، اس لیے اس کے ذریعے دل اور عقل کی کجی والے فتنہ اٹھاتے ہیں۔ فتنے کی تلاش کے لیے لوگ متشابہات کے پیچھے ایسے پڑتے ہیں جیسے عیسائی پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہی گئی بات عبداللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا بندہ اور نبی یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو چھوڑ کر کلمۃ اللہ اور روح اللہ کو لے کر اس کی ایسی تعویلیں کی جس سے اس کی عقائد کی گمراہی کی تائید ہوتی ہے۔ ایسے ہی مسلمانوں میں بھی بدعات ہیں، مختلف طرح کی بدعات ہیں، یعنی انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے مقام سے زیادہ اٹھا دیا ہے، یعنی یہ جو ہے یہ بھی دلوں کی کجی کی وجہ سے ہے۔ وابتغاء تأویلی، اور اس کی اصل مراد کی تلاش ہے۔ تعویل سے مراد کسی چیز کی اصل حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی آیات کی حقیقی مراد نہیں جانتا۔ دل اور عقل کی کجی والے تعویل کی تلاش میں اس طرح رہتے کہ آیت کو اپنے خیال کے مطابق لے کر اسے اس کی جگہ سے ہٹا دیتے، یعنی قرآن کو اپنی رائے کے مطابق بنا دیتے، جو اس کی تعویل ہوتی ہے وہ بتانے کی بجائے اپنی مرضی کی تعویل بنا دیتے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ اس کی اصل مراد کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یعنی متشابہات کی تعویل جو ہے اصل حقیقت جو ہے وہ کون جانتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم میں شبہ کر کے جھگڑنا کفر ہے، اور ہم تو قرآن کو لے کر بہت سارے جھگڑے کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان جھگڑوں سے محفوظ فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ایک قوم ہوگی جو قرآن تو پڑھے گی لیکن اسے اس طرح پھینکے گی جیسے کوئی کھجور کی گٹلیاں پھینکتا ہے، یعنی جلدی جلدی پڑھنا، اس کے غلط مطالب بیان کرے گی، یعنی مطلب بھی اس کا غلط بیان کرے گی اور تیزی سے بھی پڑھے گی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، والذی انزل علیک الکتاب، یعنی آخر تا اولو الالباب تک۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم لوگ ایسے لوگوں کو دیکھو جو متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو یاد رکھو یہ وہی لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اس لیے ان سے بچتے رہو، یعنی ان پہ بحثیں کریں جو متشابہ آیات ہیں، ان معاملات کے بارے میں بحث کریں کہ جنت ایسی ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ایسا ہے، عرش ایسا ہے، ان تعویلوں کے پیچھے بھاگیں تو آپ وہاں سے ہٹ جائیں، اس تعویل کے پیچھے نہ پڑیں۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، وہ لوگ جن کے دلوں میں کج روی ہے وہ متشابہات کی پیروی کرتے ہیں، فتنہ تلاش کرتے ہوئے، اس کی تعویل تلاش کرتے ہوئے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم انہیں دیکھو گے تو پہچان لو گے۔ یزید کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات 2 یا 3 بار ارشاد فرمائے۔ جامعہ ترمذی کی 2993 نمبر یہ حدیث ہے۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، اور علم میں پختگی رکھنے والے لوگ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے سبھی ہمارے رب کی طرف سے ہیں، یعنی ان سے مراد علم میں پختگی رکھنے والے کون سے مراد لوگ ہیں؟ جن کے دلوں میں علم ہے، جو علماء ہیں، جن کے دل واقعی علم سے منور ہے، تو جو محکمات و متشابہات کو جانتے ہیں۔ نافع بن یزید کہتے ہیں راسخ فی العلم وہ لوگ ہیں جو متواضع ہوں، جو عاجزی کرنے والے ہوں، رب کی رضا سے راضی ہونے والے ہوں،
اپنے سے بڑوں سے مروب نہ ہو، اپنے سے چھوٹوں کو حقیر نہ سمجھے۔ یعنی جو لوگ مخلص ہوتے ہیں ان کے ساتھ علم اور فہم بھی رکھتے ہیں، محکمات کو اصل سمجھتے ہیں، متشابہات کے من عند اللہ ہونے پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹاتے ہیں ان کے معنی کو، لیکن ان کی تفصیلات سمجھنے اور متعین کرنے کے در پہ نہیں ہوتے۔ یقولون آمنا بھی، کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے۔ پختہ علم والے لوگ ان کی وجہ سے جان لیتے ہیں کہ انسانی عقل و فکر اپنی موجودہ قوت اور موجودہ ذرائع سے متشابہات کے مفہوم کو نہیں پا سکتی، اس لیے وہ پورے اطمینان سے کہتے ہیں ہم ان پر ایمان لائے۔ کل من عند ربنا، سبھی ہمارے رب کی طرف سے، یعنی پختہ علم والوں کو ان کا ایمان آگے بڑھاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، اس لیے یہ حق ہے۔ جن اشیاء کی حقیقت کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا، مثلاً اللہ تعالیٰ کی صفات کی حقیقت اور کیفیت، آخرت میں پیش آنے والے اوصاف کی حقیقت وغیرہ، ان کو اللہ تعالیٰ کے سوا واقع کوئی نہیں جانتا۔ اس کو معلوم کرنے کی کوشش کرنا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسی چیز کی کوشش ہے جسے جاننا ممکن ہی نہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ تو سائل نے کہا کس طرح مستوی ہے؟ امام مالک نے فرمایا استوا قائم ہونا معلوم ہے، یعنی واضح لفظ ہے جس کی تشریح کی ضرورت نہیں۔ اس کی کیفیت نامعلوم ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، یعنی سوال بھی نہیں ہم کسی سے کر سکتے اس کے بارے میں۔ اگر آپ کسی سے یہ پوچھو جنت کیسی ہے تو کوئی بتا سکتا ہے؟ اس دنیا میں تو ہم نے نہیں دیکھی۔ یعنی جو علم جو ہے اس دنیا سے تعلق رکھتا ہے، اس دنیا سے تعلق رکھنے والا علم، وہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتایا۔ جو اگلی دنیا سے تعلق رکھنے والا علم ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کی تعویل جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کے بارے میں یہی طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ان کی کیفیت دریافت کرے تو امام مالک رحمہ اللہ کی طرح کہہ دیا جائے کہ یہ صرف تو معلوم ہے لیکن اس کی کیفیت نامعلوم ہے، تاہم اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ اس کے سوال میں، اس کے بارے میں سوال کرنا کہ یہ صرف کس طرح ہے، بدعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ صفات بتائی ہیں، ان کی کیفیت بیان نہیں فرمائی، لہٰذا ہمیں اپنی حد تک آ کر رک جانا چاہیے، حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ گمراہ لوگ ان متشابہ امور کے بارے میں بے فائدہ بحث کرتے ہیں، اس چیز کے حصول کی کوشش کرتے ہیں جنہیں معلوم کرنے کا کوئی طریقہ ہی موجود نہیں، کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پختہ کار اہل علم ان پر ایمان لاتے ہیں، ان کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں، اس طرح فرمان الہی کو تسلیم کر کے تکلفات اور غلطیوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، جب 1400 سال پہلے قرآن پاک نازل ہوا تھا تب کتنی ہی ایسی باتیں تھیں جو قرآن پاک میں موجود تھی، لیکن اس کا جو تھا اس کا علم کسی کو نہیں تھا۔ جیسے سورج گرہن کو لے لے، ہمیں نہیں پتہ تھا یہ کیسے تھا، لیکن آج جب تحقیق کی گئی وہ پتہ چل گیا کہ یہ اس طرح سے پہلے لوگ کہتے تھے، یہ پتہ نہیں برے گناہوں کی وجہ سے ایسے ہو گیا یا فلاں، یعنی مختلف روایات کے مطابق مختلف لوگ باتیں جو ہے نا اپنے اپنے علاقے میں کیا کرتے تھے، لیکن اب پتہ چل گیا کہ کیا چیز ہوتی ہے اور کیسے سورج گرہن لگتا ہے، کیسے چاند گرہن لگتا ہے، یعنی یہ علم ہے نا، لیکن اس وقت لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بیٹا وفات پایا تھا تو اس وقت لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ آج سورج گرہن اس لیے لگا کہ یہ حضرت یعنی ان کے بیٹے ابراہیم جو ہے ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ یہ کسی کی وجہ سے نہیں یہ چاند گرہن اور سورج گرہن لگتا۔ تو اس وقت کی جو تعلیمات ہے دیکھیں آج ثابت ہو رہی ہیں۔ تو جب تک ہم خود مشاہدہ نہیں کر سکیں گے ان چیزوں کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیسی ہوں گی۔ جب تک ہمیں جنت کا دوزخ کو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے ہمیں نہیں بنیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا عرش نہیں جب تک خود سے دیکھ لیں گے ہم ان کے پیچھے نہیں جا سکتے کہ وہ کیسا ہوگا، کیا ہوگا۔ تو علم پختگی اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین سے آتی ہے، تکبر میں مبتلا نہ ہونے سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونے سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے سے ہدایت و استقامت کی دعاؤں سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے آتی ہے۔
اللہ تعالیٰ کے کلام اور اللہ تعالیٰ کے عہد پر پورا بھروسہ کر کے پختگی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل، اس کی رحمت کے صحیح شعور سے پختگی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر پر پختہ یقین رکھنے سے علم پختگی آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا خوف دل کے اندر معجزن ہونے سے پختگی آتی ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت نہیں قبول کرتے مگر جو عقل مند ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نصیحت، اس کی طرف سے آنے والے علم کو قبول کرنے والے صرف وہ لوگ ہیں جو عقل میں کامل ہیں۔ ان کی عقلوں تک نصیحت پہنچتی ہے تو انہیں اپنا فائدہ نظر آتا ہے اور وہ اس پر عمل کر لیتے ہیں۔ انہیں اپنے نقصان کی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں تو ان سے بچ جاتے ہیں۔ دوسرے لوگوں کے پاس عقل نہیں جن سے وہ فائدہ اٹھا سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل و فہم کی درستگی کے لیے رہنمائی فرمائی۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرو، اسے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے حاصل کرنا باعث خشیت ہے، اس کی جستجو عبادت ہے، اسے دہرانا تسبیح ہے، اس کی تحقیق جہاد ہے، اسے سکھانا صدقہ ہے، اسے مستحقین کے لیے عام کرنا باعث تقرب ہے، کیونکہ یہ حلال و حرام کی نشاندہی کرتا ہے، اہل جنت کے راستوں کا مینار ہے، یہ بیزاری میں باعث الفت اور سفر کا ساتھی ہے، تنہائی میں باتیں سنانے والا اور تنگی اور آسانی میں رہنما ہے، دشمنوں کے خلاف ہتھیار ہے، دوستوں کے لیے یہ زینت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کئی لوگوں کو رفت بخشے گا اور انہیں ایسا بہترین قائد اور پیش رو بنائے گا کہ اس کے قدموں کے نشانات کی پیروی کی جائے گی، ان کی عادات کو اپنایا جائے گا، ان کی رائے کو صحیح سمجھا جائے گا، فرشتے ان سے دوستی کے خواہاں ہوں گے اور اپنے پروں سے ان کی گرد ہٹائیں گے، ہر خشک اور تر ان کی مغفرت کی دعا کرے گا، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں، آبی جانور، جنگل کے درندے اور خشکی کے چوپائے بھی، کیونکہ ان دلوں کو جہالت کی موت سے بچا کر زندگی بخشتا ہے، گناہوں کو اندھیروں سے نکال کر روشن چراغ کا کام دیتا ہے۔ علم کے ذریعے آدمی اچھے لوگوں کے مرتبے کو پہنچ پاتا ہے، دنیا اور آخرت میں بلندیوں سے ہمکنار ہوتا ہے۔ علمی سوچ و بچار روزے کے برابر ہے، اسے پڑھنا پڑھانا تہجد کے برابر ہے، اسی کے ذریعے صلہ رحمی کا سبق ملتا ہے، اسی کے ذریعے حلال و حرام میں امتیاز ہوتا ہے۔ یہ عمل امام کا ہے اور عمل اس کا مقتدی ہے، یہ سعادت مندوں کو نصیب ہوتا ہے اور بدبخت اس سے محروم ہوتے ہیں۔ یہ کتنی سعادت ہے علم سکھانا اور سیکھنا۔ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم سیکھنے والا اور سکھانے والا بنایا۔ آیت نمبر 8 ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، آپ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا اس کے بعد کہ جب آپ نے ہمیں ہدایت دی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمانا، بے شک آپ ہی بے حد عطا کرنے والے ہیں۔ یعنی اے ہمارے رب، ہمیں سیدھے راستے پر چلتے رہنا، یعنی چلانا، یہ ہدایت سے مراد ہے کہ چلانا، ہدایت تک پہنچا دینا اور یا ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمانا۔ ہمیں ان برے اعمال سے محفوظ رکھے جن میں گم راستہ لوگ مبتلا ہے، یعنی جو گمراہ لوگ ہیں وہ جن راستوں پر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق نہ دے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ میں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بہت زیادہ کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام دل اللہ رحمان کی 2 انگلیوں کے گرفت میں ہیں، جب وہ دلوں کو سیدھا کرنا چاہتا ہے تو سیدھا کر دیتا ہے، جب وہ ٹیڑھا کرنا چاہتا ہے تو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں متشابہات اور محکم آیات کے بعد فوراً ہی دعا بتائی گئی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو متشابہات کے پیچھے پڑے گا تو وہ ان کا دل جو ہے اللہ تعالیٰ پھر ٹیڑھا کر دے گا، جو محکم آیات کو ہی لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو سیدھے راستے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ تو سیدھے راستے پر آنے کے بعد بھی دل پھر جاتے ہیں۔ سیدنا ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دل بھی پھرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ہر ایک کا دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے،
خواہ وہ اسے ہدایت پر قائم رکھیں یا پھیر دے۔ جب لوگ جہالت یا انات کی وجہ سے حق سے روگردانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ دل متشابہ آیات کی وجہ سے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، دل دنیا کی محبت اور غیر اللہ کی محبت کی وجہ سے بھی ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمانا۔ اس دعا میں یہ یقین جھلک رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہر بھلائی کا حصول ممکن ہے، اس کی رحمت کی وجہ سے ہر برائی سے بچنا ممکن ہے۔ اِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، بے شک آپ ہی بے حد عطا کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت الوہاب ہے، کثیر عطا کرنے والا، موقع پر پہنچا دینے والا۔ وہ اپنی حکمت کے تقاضوں کے مطابق جیسے چاہتا ہے تقسیم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، جس قدر چاہتا ہے ہدایت کے راستے پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ہدایت کے راستے پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ ہدایت اس کی عطا کرتا ہے، ثبات اس کی عطا کرتا ہے۔ پختہ علم والے اللہ تعالیٰ کے اس میں مبارک الوہاب کا وسیلہ اختیار کرتے ہیں کہ تو کثیر عطا کرنے والا ہمیں عطا فرما دے۔ تو ہی مواقع باہم پہنچانے والا ہمیں نفع مند علم کے مواقع عطا فرما دے، تو اپنی حکمت کے تقاضوں کے مطابق تقسیم کرتا ہے، تو ہمارے حق میں اعمال صالح اپنی رضا کو رکھ دے۔ آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 9 ہے، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اے ہمارے رب، بلا شبہ آپ ہی لوگوں کو اس دن جمع کرنے والے جس میں کوئی شک نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اس سے مراد کہ ہمارے رب آپ لوگوں کو جزا کے دن جمع کرنے والے ہیں جن کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ ہم اس پر یقین رکھتے ہیں کیونکہ آپ نے ہمیں اس کی خبر دی، آپ کی بات حق ہے، اس میں جزا دینے کا وعدہ کیا، آپ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ ام ہانی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ پہلے اور بعد میں آنے والوں کو قیامت کے دن ایک میدان میں جمع کرے گا۔ مسلم کی 327 نمبر حدیث ہے۔ یہ ایمان عمل پر آمادہ کرتا ہے، غلطیوں سے بچاتا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اس کے بارے میں فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اس کے لیے ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس وعدے کا پابند بنا دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ کے نیک لوگ ہیں، صالح لوگ ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔